اللهم اجعل في قلبي نورا۔ اپریل 637 عیسوی ربیع الاول 16 ہجری کے دن تھے جب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی کہاں کہاں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے۔ ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا۔ رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے۔ کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام قیصاریہ تھا جو بحر روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا اور یہ بیڑا بڑا طاقتور تھا۔ اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کمک اتارنے کے لیے قیصاریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق قیصاریہ سے بہت پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو حکم دیا کہ وہ قیصاریہ کو محاصرے میں لے لے۔ ابن ابو سفیان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے۔ رومی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے۔ ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ قیصاریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں۔ دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے علاقے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابو سفیان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ محاصرے کو تول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے، کسی کو شاباش دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و قوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے تھے۔ شام کے شمالی علاقوں میں رومی کئی قلعہ بند تھے۔ انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ تھی کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر قیصاریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ قنصرین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے فوج کے ہراول میں تھے۔ ان کے ساتھ 4,000 گھوڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ قنصرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا
اور سیدھا منیاس کے پاس گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہراول میں گھوڑ سوار ہیں۔ اس نے تعداد 3 اور 4 ہزار کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہراول کتنی دور ہے۔ منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا۔ سلطنت روما کی عظمت کے پاس بانو اس نے اپنی فوج کے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے جوشیلے انداز میں کہا۔ وہ بزدل تھے جنہوں نے اپنے اوپر عرب کے بتوں کا خوف طاری کر لیا تھا۔ تم میں عیسائی عرب بھی ہیں، اگر مسلمان اتنے بہادر ہیں تو تم بھی اتنے ہی بہادر ہو۔ عرب کے مسلمان تم میں سے ہیں، تم بھی اسی ریت کی پیداوار ہو۔ اور رومیوں، اس دن کو یاد کرو جب تم فاتح کی حیثیت سے اس سرزمین پر آئے تھے۔ وہ تمہارے باپ اور دادا تھے۔ تصور میں لاؤ کہ اس وقت ان کے سر کتنے اونچے اور سینے کتنے چوڑے تھے، اور آج سوچو ان کی روحوں کو کتنی شرمساری ہو رہی ہوگی۔ مت سوچو کہ شہنشاہ ہرقل بھاگ گیا ہے۔ روم کی عظمت کو، صلیب اعظم کو اور بیت المقدس کی آن کو اپنے سامنے رکھو۔ پھر سامنے رکھو اپنے سالار اتربون کی بے غیرتی کو، جس نے عیسیٰ کے شہر یسوع مسیح کے مسکن کو تمہارے مذہب اور تمہارے عقیدوں کے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ تصور میں لاؤ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو جو مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم ہار گئے تو باقی عمر کے لیے مسلمانوں کے غلام بن جاؤ گے۔ آج تم کس شان سے، کیسے جاہ و جلال سے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو۔ تم نے اگر ہتھیار ڈال لیے تو تم گھوڑے کی سواری کو بھی ترسو گے۔ تم استبل کے ملازم ہو گئے اور گھوڑوں کی غلاظت صاف کیا کرو گے۔ مت خون گرما ہمارا اے سالار، ایک سوار نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم لڑنے سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا تجھے ہماری جرأت اور غیرت پر شک ہے؟ اے تنومند گھوڑے کے بہادر سوار، منیاس نے کہا، میں شک کیوں نہ کروں؟ ہمارا کون سا سالار ہے جو میدان سے نہیں بھاگا یا مارا نہیں گیا؟ اتربون جو ہرقل کا ہم پلہ تھا، کتنے دعوے کرتا تھا مسلمانوں کو کچل دینے کے، اب وہ کہاں ہے؟ ایک دن بھی نہیں لڑا اور ایلیا یعنی بیت المقدس سے بغیر لڑے بھاگ گیا۔ کیا اسقف اعظم صفرینوس کو تم اپنا مذہبی پیشوا مانو گے، جس نے قلعے سے باہر جا کر مسلمانوں کے خلیفہ کا استقبال کیا اور اسے کہا کہ کلیسائے قیامت میں نماز پڑھو؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اپنی عبادت گاہ اپنے مذہب کے دشمن کے حوالے کر رہا ہے۔ تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم اتنے بزدل اور بے غیرت نہیں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو شاید کمک آ جائے، مگر مجھے کمک آنے کی کوئی امید نہیں، نہ میں کمک کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ہم لڑیں گے سالار محترم، پہلے ایک پھر کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہمیں بزدل اور بے غیرت نہ کہہ سالار، آزما کے دیکھ، باتوں میں وقت ضائع نہ کر، ہم ایک دن میں محاصرہ توڑ دیں گے۔ ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار منیاس نے کہا۔ ہم دشمن کو قلعے سے دور راستے میں روکیں گے، میں تم سے آگے ہوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی سالار منیاس جرأت مند سالار تھا، جس کی جارحانہ قیادت مشہور تھی، اور اس کی دوسری شہرت یہ تھی کہ اپنی فوج میں ملنسار اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ سپاہیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا اور سپاہی اس سے محبت کرتے تھے۔ اسے اتنی جوشیلی اور جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سامنا مسلمانوں سے نہیں ہوا۔ وہ سالار تھا، جب اسے خبر ملتی تھی کہ فلاں میدان میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ شکست کی وجوہات پر غور کرتا تھا۔ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بتایا گیا کہ ان کی جنگی چالوں کو کوئی قبل از وقت سمجھ ہی نہیں سکتا، اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے۔ وہ کوئی جن بھوت تو نہیں، منیاس نے کہا تھا۔ اس سے شکست کھانے والوں نے اسے مافوق الفطرت بنا دیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، شکست کھانے والے اسی طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ میں ہرقل کو خالد بن ولید کی لاش دکھاؤں گا۔ رومی سالار منیاس کی قیادت میں قنصرین میں مقیم رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر نکلی۔ اس کا انداز جوشیلا اور جارحانہ تھا، اس کی رفتار تیز تھی۔
ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 سوار فاتحانہ شان سے چلے آ رہے تھے۔ وہ عام کوچ کی ترتیب میں تھے۔ انہوں نے قنسرین کے قریب جا کر رکنا اور باقی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ قنسرین سے چند میل دور حاضر ایک مقام تھا جو راستے میں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ جب حاضر کے قریب پہنچا تو دیکھ بھال کے لیے آگے گئے ہوئے مجاہدین میں سے ایک واپس آیا اور خالد کو اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک کثیر تعداد لشکر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، میں امین الامت کا انتظار نہیں کروں گا۔ باقی لشکر امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ خالد کو انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ رومی لشکر کی تعداد زیادہ بتائی گئی تھی، لیکن خالد کی سرکش طبیعت انتظار پر آمادہ نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے دستے کو نہایت صورت سے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس سوار دستے کو پلک جھپکتے ایک ترتیب سے دوسری ترتیب میں ہو جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دونوں فوجیں حاضر کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ رومی سالار منیاس کو توقع تھی کہ مسلمان جنگ سے پہلے کے رسم و رواج کا مظاہرہ کریں گے۔ مثلا ان کا سالار ذاتی مقابلے کے لیے رومی سالار کو للکارے گا۔ ایسے چند ایک مقابلے ہوں گے، پھر دستوں کو ترتیب میں کیا جائے گا۔ لیکن مسلمان سالار رکے بغیر ایسی ترتیب میں ہو گئے جسے منیاس سمجھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ منیاس اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے تھا۔ اس کے گرد محافظوں کا حصار تھا جو خاصا مضبوط تھا۔ چند ایک مسلمان سوار اس حصار پر حملہ آور ہوئے۔ محافظوں نے بڑا ہی سخت مقابلہ کیا۔ رومیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے علاوہ انہیں اپنے سالار منیاس کے ساتھ دلی محبت تھی، اس لیے وہ جم کر لڑے اور بڑی اچھی ترتیب میں تابڑ توڑ حملے کرتے رہے۔ لیکن ان کا ہر حملہ یوں بیکار جاتا جیسا ہوا میں گھونسا مارا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ایسے سواروں کے ساتھ تھا جو جم کر نہیں لڑتے تھے۔ ان کا انداز کچھ اور تھا۔ حملہ رومی کر رہے تھے اور نقصان بھی انہی کا ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ انہیں اپنے سواروں کو چالیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، ایسی ضرورت منیاس کو تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کی ترتیب بکھر رہی ہے۔ اس نے کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اپنی فوج کو دیکھ کر کوئی چال چل سکتا، مگر مسلمان سواروں نے اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے قتل کر دیا۔ میدان جنگ میں یوں ہوتا تھا کہ سالار مارا جاتا اور پرچم گر پڑتا تو فوج میں بددلی پھیل جاتی اور پسپائی شروع ہو جاتی۔ اسی لیے سپہ سالار کی موت پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن منیاس مارا گیا تو محافظوں نے اعلان کر دیا کہ سالار منیاس مارا گیا ہے۔ مسلمان خوش ہوئے کہ رومیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، لیکن رومی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے انتقام انتقام، منیاس کے خون کا انتقام لو کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ قہر بن گئے۔ ایک بار تو انہوں نے مسلمان سواروں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن یہ غضبناک انداز ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہیں صحیح طور طریقے سے لڑانے والا مارا گیا تھا۔ وہ اب غصے میں آئے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو اپنے سواروں کو نئی ہدایات دیں۔ اس کے بعد رومیوں کا جیسے قتل عام شروع ہو گیا ہو۔ اس کے باوجود وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بھی رومی میدان سے نہ بھاگا اور کوئی ایک بھی رومی زندہ نہ رہا۔ زیادہ تر مورخ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ منیاس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں رہا تھا اور بھاگا بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو حاضر کے لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے باہر نکل آئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ آپ کے خلاف جو لڑے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک عیسائی بزرگ نے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم بھی عیسائی ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑنے کا ارادہ نہ پہلے رکھتے تھے نہ اب ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ جس نے ہم سے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی وہ ہماری پناہ میں آ گیا۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ تم پر جزیہ واجب ہے، نہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں، تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ابھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نہیں پہنچے تھے، انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پڑاؤ بھی کیا تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں انتظار نہ کیا، کیونکہ انہیں قنصرین کو محاصرے میں لینا تھا، یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ قنصرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کیا تو رومیوں نے شہر کی دیوار پر آ کر تیر اندازی شروع کر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ اندر فوج اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی تو خالد ہمت نہ ہارتے۔ انہوں نے اپنے ایک ایلچی کو یہ پیغام دے کر قلعے کے دروازے پر بھیجا، اے رومیوں، تم اگر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں ہوتے تو بھی ہمارا اللہ ہمیں تم تک یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ بہت برے انجام تک پہنچنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے ہم نے کھولے تو پھر صلح کی شرطیں تمہاری کمر توڑ دیں گی۔ تمہارا سالار حاضر کے باہر مرا پڑا ہے، اور جو فوج وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کوئی ایک بھی سپاہی زندہ نہیں۔ ہم نے تمہیں بہت برے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا، قلعے کے دروازے کھل گئے، مسلمان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ جزیہ کی رقم اور دیگر شرائط طے ہوئی، جن میں حسب معمول ایک شرط یہ بھی تھی کہ قنصرین شہر اور اس کے شہریوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہو وہ اپنے خاندان کے افراد اور اپنے مال و اموال کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنصرین کو پوری طرح لے چکے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں حاضر کے باہر رومیوں کی لاشیں دیکھ آیا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز مدینہ خلیفۃ المسلمین کو پیغام بھیجا۔ اس میں انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی کامیابی کی تفصیلات لکھی۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے بہت بڑی تھی کہ یہ سلطنت روم کی تابوت میں ایک اور کیل گاڑ دی گئی تھی۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پڑھ کر کہا تھا، اللہ نے خالد کو سپہ گری اور سالاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مجھ سے بہتر مردم شناس تھے۔ قنصرین سے آگے حلب ایک اور مشہور شہر تھا، جہاں رومیوں کی خاصی بڑی تعداد قلعہ بند تھی۔ رومی سالار جو وہاں کا قلعہ دار تھا، اس کا پورا نام یوقنا تھا۔ یہ بھی تجربہ کار سالار تھا، جس نے بے شمار لڑائیاں لڑی اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رومی سالار یوقنا کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رومی سالاروں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہ جب سنتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جوشیلی تقریر کرتے اور قلعے سے باہر آ کر لڑتے تھے۔ یہ ایک دلیرانہ اقدام تھا، وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ یوقنا نے بھی ایسے ہی کیا، وہ حلب سے اپنے دستے نکال کر قلعے سے 6 میل دور آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے ہراول میں اب بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ تھے۔ یوقنا نے جب اپنے ساتھی سالار منیاس کی طرح مسلمانوں کے ہراول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا، یوقنا کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی دور ختم کر دے گا۔ اسے بھی منیاس کی طرح توقع تھی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کیا کہ اطلاع ملتے ہی آگے رومی لشکر آ رہا ہے، اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ رومیوں کو دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی درمیان میں اکٹھے ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ خالد کا یہ جارحانہ انداز یوقنا کے لیے غیر متوقع تھا۔
اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا اور اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس معرکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ یقنا کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس نے پسپائی تیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یقنا نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یقنا کو امید تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملوں کا سلسلہ روک دیا اور قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوفزدہ ہوئے کہ یقنا نے ایک روز اپنا ایلچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہیں۔ یقنا کو امید نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شرط کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اور اس کی فوج کو قلعے سے چلے جانے دیا جائے۔ اس کے ایلچی نے جب واپس جا کر اسے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی شرط مان لی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ نہیں، اس نے کہا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ فاتح اس فوج کو بخش دے جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ میں جانتا ہوں کیا ہوگا۔ جب نہتے سپاہی باہر نکلیں گے تو مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ آخر وہ وقت آیا جب یقنا کے دستے بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلے اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان سے گزر گئے۔ یقنا کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ آخر میں بھی باہر نہ نکلا۔ خالد قلعے میں گئے تو یقنا نے ان کا استقبال کیا۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو جا سکتا ہے۔ ابن ولید، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے کیا شرط پوری کرنی پڑے گی؟ اسلام قبول کر لے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پھر تیری حیثیت یہی رہے گی جو اب ہے۔ بے شک یہی میری خواہش تھی، یقنا نے کہا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اگلے ہی معرکے میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کا وفادار سالار ہے۔ انطاکیہ شام کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ یہیں سے وہ احکام، کمک اور رسد وغیرہ اپنی فوج کو بھجواتا تھا۔ ہرقل اب وہاں نہیں تھا، وہ شام کی سرحد سے جا چکا تھا اور غالباً قسطنطنیہ میں تھا، لیکن انطاکیہ میں رومی فوج اور ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ وہاں سے رومیوں کو نکالنا لازمی تھا، اس سے شام کی فتح مکمل ہو جاتی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ حسب معمول خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ ہراول میں جا رہے تھے۔ انطاکیہ چونکہ رومیوں کا آخری بڑا قلعہ اور اہم مقام رہ گیا تھا اور وہ رومی فوج کا مرکز بھی تھا، اس لیے توقع تھی کہ وہاں یرموک جیسا خونریز معرکہ ہوگا۔ ابو عبیدہ اور خالد نے اپنے مجاہدین کو آگاہ کر دیا تھا کہ آگے کیا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ مجاہدین کی اس فوج کو مدینہ سے نکلے 4 سال ہو چلے تھے اور وہ مسلسل لڑ رہے تھے۔ جہاں تک جسموں کا تعلق تھا وہ ختم ہو چکے تھے، اب تو یہ روح کی قوت تھی جو انہیں انسانی سطح سے بہت اوپر لے گئی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں آرام نہیں ملتا تھا۔ دن تلواروں کی جھنکار، تیروں کے زناٹے، برچھیوں کے وار روکنے اور وار کرنے میں گزر جاتا، اور راتیں اپنے زخمی ساتھیوں کی کربناک آوازوں میں گزرتی تھیں۔ وہ باطل کی ایک چٹان کو توڑتے تو ایک اور چٹان سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ آخر گوشت پوست کے انسان تھے اور یہ گوشت پوست تھکن سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ دشمن ان کی اس جسمانی کیفیت سے آگاہ تھا اور یہی ایک خطرہ جو سالار محسوس کر رہے تھے۔ انطاکیہ کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جاسوسوں کی لائی ہوئی اطلاعیں سالاروں کو پریشان کر رہی تھی، مگر رکنا اور انتظار کرنا بھی خطرناک تھا۔ رومیوں کی کمک آنے سے پہلے انطاکیہ پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔
مجاہدین کو قرآن کی یہ آیت بار بار یاد دلائی جا رہی تھی کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، حکمرانی صرف اللہ اور اللہ کے دین کی رہ جائے۔ انطاکیہ کے راستے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہیں سر کرتے ہوئے مجاہدین انطاکیہ سے 13-14 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ایک جاسوس آیا، ابو سلیمان۔ جاسوس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تھوڑا ہی آگے ایک دریا ہے جس پر ایک مضبوط پل ہے، اس پل سے اس طرف رومیوں کا ایک لشکر تیار کھڑا ہے، راستہ بدل لیا جائے یا جنگ کی تیاری کر لی جائے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ لشکر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ تعداد کتنی ہوگی؟ ہمارے پورے لشکر سے دگنی تو ضرور ہوگی۔ اس نے بتایا، پیچھے جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سپہ سالار سے کہو کہ بہت جلدی لشکر کو آگے لے آئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خالد سے آ ملے تو پورے لشکر نے جنگی ترتیب میں پیش قدمی کی۔ رومیوں کا لشکر زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ مقام جہاں رومی لشکر مسلمانوں کا راستہ روکے کھڑا تھا، انطاکیہ سے 12 میل دور تھا۔ رومی سالار نے یہ دانش مندی کی تھی کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا تھا۔ اسی مقام پر بڑا مضبوط پل تھا، یہ بھی رومیوں کے عقب میں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول توقف نہ کیا، آمنے سامنے آتے ہی اپنے رسالے کو خاص انداز سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی ترتیب بکھر جائے یا وہ سکڑ جائیں۔ اس خصوصی رسالے کے سوار ضرب لگاؤ اور ادھر ادھر ہو جاؤ کے اصول پر حملے کرتے تھے۔ جب دشمن کی جمعیت بکھرنے لگی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے ایک پہلو پر حملہ کرا دیا۔ پیچھے دریا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ دریا ان کے لیے مصیبت بن جائے، یا اسے اتنا آگے لایا جائے کہ اس کے عقب میں جانے کے لیے گھڑ سواروں کو جگہ مل جائے۔ ابو عبیدہ اور خالد کے حملے اسی نوعیت کے تھے جن سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن رومی لشکر کا سالار بھی تجربے کار اور جنگی قیادت اور چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ترتیب میں منظم رکھا اور مسلمانوں پر حملے کیے بھی اور مسلمانوں کے حملے روکے بھی۔ اس طرح جنگ زیادہ سے زیادہ خونریز ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سالار کو دیکھ لیا اور اپنے چند ایک سواروں سے کہا کہ وہ رومیوں کے قلب میں گھسنے کی کوشش کریں۔ کئی ایک سوار اس کوشش میں جان پر کھیل گئے۔ آخر کچھ سوار رومی سالار تک جا پہنچے اور اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومیوں کا پرچم گرتے ہی ان میں افراتفری مچ گئی اور وہ پسپا ہونے لگے۔ کچھ دریا میں کود گئے، باقی پل کے ذریعے دریا کے پار گئے۔ جتنی دیر میں مسلمان ان تک پہنچے تھے وہ انطاکیہ کے قلعے کے اندر جا چکے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ میدان میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ قلعے میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار اعلان کروایا کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں، ورنہ کسی کی جان بخشی نہیں ہوگی اور کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رومیوں کا لشکر جو اب پہلے جیسا طاقتور نہیں رہ گیا تھا، بغیر سالار کے تھا۔ اندر سے ایک ایلچی باہر آیا جس نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شرط پیش کی کہ لشکر کو آزادی سے چلے جانے دیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے یہ شرط مان لی۔ روم کی تمام تر فوج جو قلعے کے اندر تھی قلعے سے نکل گئی اور مسلمان انطاکیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ 30 اکتوبر 637 عیسوی 5 شوال 16 ہجری کا دن تھا۔ رومیوں کا آخری اور سب سے بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی 2-4 جگہیں رہ گئی تھیں جہاں رومی موجود تھے، لیکن وہ لڑنے کے لیے موجود نہیں تھے، بلکہ انہیں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 637 عیسوی کے آخری مہینے تک شام پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا اور وہاں رومیوں کا عمل دخل بالکل ہی ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ میں ہرقل عیسائیوں کے ایک وفد کے سامنے اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ یہ وہی شہنشاہ ہرقل تھا جس کی آنکھوں کی ہلکی سی جنبش سے کئی انسانوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔
یہی ہرقل تھا جس نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ انہوں نے سلطنت روم کی سرحد کے اندر قدم رکھا ہے۔ اب تھوڑے ہی عرصے بعد وہی ہرقل اپنی آدھی سلطنت مسلمانوں کے حوالے کر کے شکست خوردگی کے عالم میں اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ میں بیٹھا تھا، جیسے کبھی نہ ہارنے والا جواری بازی ہار گیا ہو اور اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی ہو۔ تم لوگ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ مسلمانوں کو ان علاقوں سے باہر نکال دو گے جو انہوں نے فتح کر لیے ہیں؟ ہرقل ان عیسائیوں سے کہہ رہا تھا، اگر تم میں اتنی جان ہوتی تو آج میں تمہارے درمیان اس طرح نہ بیٹھا ہوا ہوتا۔ شہنشاہ روم عیسائیوں کے وفد کے لیڈر نے کہا، اب یہ سوچنا بیکار ہے کہ شکست کا ذمہ دار کون ہے۔ ہم یہ مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ ایک بار پھر سن لیں۔ آپ جس خطے کو مسلمانوں کے حوالے کر آئے ہیں وہ نہ آپ کا تھا نہ مسلمانوں کا تھا، وہ ہمارا خطہ ہے۔ شکست آپ کی فوج کو ہوئی، لیکن ایک غیر قوم کے غلام ہم بن گئے ہیں۔ مسلمانوں نے جزیہ ہم سے لیا ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ ہم لڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کمک بھیجنے کا وعدہ کریں تو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہرقل ان عیسائیوں کی جو شام کے شمالی علاقے کے رہنے والے تھے یہ باتیں اس طرح سن رہا تھا جیسے یہ لوگ اس سے بھیک مانگنے آئے ہیں اور اسے ان لوگوں کے اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ ہرقل چاہتا ہی یہی تھا کہ شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسی جنگ کے لیے تیار کرے جو بہت ہی طویل ہو، تاکہ مسلمان شام کے علاقے میں ہی الجھے رہیں اور روم کی سلطنت میں مزید آگے نہ بڑھیں۔ یہ جنگ شبخون قسم کی ہو سکتی تھی۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرقل نے درپردہ شام کے قابل اعتماد پادریوں کو اکسایا تھا وہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی تیار ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو اس کے پاس بیٹھا تھا اس سے بے خبر تھا کہ جو تجویز وہ پیش کرنے آئے ہیں اس پر ہرقل پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ اس وفد پر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں مدد دے کر وہ ان پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ آخر میں ہرقل نے انہیں کہا کہ وہ واپس جا کر اپنے پادریوں سے ملیں اور پادری انہیں بتائیں گے کہ اس تجویز پر کس طرح عمل درآمد ہوگا۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ عیسائی جب مسلمانوں پر جگہ جگہ حملہ شروع کریں گے تو ہرقل انہیں کمک کی صورت میں اپنی فوج دے دے گا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس تمام علاقے میں پھیلا رکھے تھے، جن میں ایسے جاسوس بھی تھے جو عیسائی بن کر عیسائیوں کے ساتھ رہتے اور پادریوں کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض شام سے نکل کر جنوبی ترکی تک چلے گئے تھے۔ یہ علاقہ سلطنت روم کا حصہ تھا۔ ایک روز ایک جاسوس نے شمالی شام کے جاسوسوں سے رپورٹیں لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا کہ عیسائی وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہرقل نے انہیں کمک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد 2 جاسوس اور آئے جنہوں نے اسی قسم کی رپورٹیں دیں۔ ان سے بڑی خوفناک صورت سامنے آئی۔ عیسائیوں کا اجتماع بہت زیادہ تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس تھا کہ عیسائیوں کے خلاف ٹکر بہت خطرناک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی جن علاقوں سے بھاگے تھے وہ ان کے نہیں تھے، وہ تو بھاگ کر اپنی باقی سلطنت میں جا پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ خطے دراصل عیسائیوں کے تھے۔ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر کے انہیں کوئی معاشی، معاشرتی یا مذہبی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی غلامی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ لڑائی کی صورت میں اگر انہیں شکست ہوتی تو ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں ایسے پیمانے پر کی تھیں جو ان کی فتح کا باعث بن سکتی تھی۔ جاسوسوں سے پوری رپورٹ لی گئی کہ لڑنے والے عیسائیوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان کے ہتھیار کیسے ہوں گے اور ان کی قیادت کیسے ہوگی۔ خیال کیا جاتا تھا کہ قیادت رومی سالار کریں گے، کیونکہ عیسائیوں کے پاس قیادت کے لیے کوئی سالار نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو وہ مسلمان سالاروں کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا تھا۔
پھر بھی صورتحال جو پیدا ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے خالد سے مشورہ لینے کے لیے کہا، شام میں ہماری حکومت نوزائیدہ ہے، ہمارے ابھی قدم نہیں جمے، اگر ہم نے کوئی خطرہ مول لیا اور حالات ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم پسپا ہو کر مدینہ تک زندہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ امین الامت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سوال ہمارے زندہ رہنے یا نہ رہنے کا نہیں، یہ سوچ کہ اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا، تمام فوج شام میں ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المؤمنین کو اطلاع دے دیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور مدینہ سے کمک بھی مانگ لے، ہماری تعداد رہ ہی کیا گئی ہے۔ امین الامت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مدینہ تک پیغام جاتے اور وہاں سے کمک آتے بہت وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ہر جگہ سے فوج ایک مقام پر اکٹھی کر لیں؟ ان جگہوں پر ہم ضرورت کے مطابق فوج رہنے دیں گے۔ خدا کی قسم میں عیسائیوں کو کھلے میدان میں لا کر لڑانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں حمص میں ہو رہی تھیں، وہاں دوسرے سالار بھی تھے، ان سب کی رائے یہ تھی کہ حمص کے اندر رہیں اور عیسائیوں کو آنے دیں کہ وہ محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے ان دستوں کو بھی حمص میں بلا لیا جو ارد گرد کے علاقے میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ خلیفۃ الرسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا، جس میں انہوں نے تفصیل سے لکھوایا کہ عیسائیوں نے ہرقل کی پشت پناہی میں کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھوایا کہ وہ حمص میں قلعہ بند ہو کر لڑیں گے۔ 638 عیسوی کا سال شروع ہو چکا تھا۔ 1.5-2 مہینے اور گزر گئے تو ایک روز عیسائیوں کا جم غفیر حمص آ پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بڑے لمبے عرصے کی خوراک اور تینوں وغیرہ کا ذخیرہ شہر میں جمع کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ بند دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ کھلے میدان میں لڑنے والی فوج قلعہ بند ہو کر لڑنے پر آ گئی ہے۔ اسے عیسائیوں نے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، اہل اسلام، اب تمہارا مقابلہ عیسائی عربوں سے ہے، ہم رومی نہیں مسلمانوں، ہمت کرو، باہر آ کر لڑو، قلعے کے دروازے کھول دو ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، اب ہم جزیہ لیں گے، اسلام کا سورج ڈوب گیا ہے، باہر آؤ اور ہم سے رحم مانگو۔ اور ایسے بے شمار طنزیہ نعرے جو عیسائی لگاتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ ابو عبیدہ، خالد اور دوسرے سالاروں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ باہر نکل کر عیسائیوں پر حملہ کریں گے۔ حملوں کی نوبت ہی نہ آئی۔ محاصرے کا 4 یا 5واں دن تھا۔ عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ ان پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی تھی یا ہو رہی تھی۔ مسلمان جو دیوار پر کھڑے تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں کیا ہو رہا ہے۔ دور افق سے گرد اٹھنے لگی جو پھیلتی اور اوپر ہی اوپر اٹھتی گئی۔ یہ کسی قافلے کی اڑائی ہوئی گرد نہیں تھی، یہ کسی فوج کی گرد معلوم ہوتی تھی۔ اگر یہ فوج تھی تو عیسائیوں کی ہی ہو سکتی تھی یا یہ رومیوں کی فوج ہو سکتی تھی۔ عیسائیوں میں جو افراتفری بپا ہوئی تھی وہ زیادہ ہو گئی اور وہ لڑنے کی ترتیب میں آنے لگے۔ گرد ابھی دور تھی، عیسائیوں نے تو محاصرہ اٹھا ہی دیا اور وہ بڑی تیزی سے ایک سمت کو روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کی دیواروں پر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ گرد میں سے ایک فوج آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی۔ یہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ عیسائیوں کو اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عیسائی غیر تربیت یافتہ تھے، وہ وہاں رکتے تو خود محاصرے میں آ جاتے، حمص کے دروازے کھل جاتے اور اندر سے بھی مسلمانوں کی فوج باہر آ جاتی۔ عیسائیوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ انہوں نے یہ خطرہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنی بستیوں میں کوئی فوج نہیں چھوڑ آئے تھے۔ لڑائی کی صورت میں مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان بستیوں پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ مسلمانوں کی یہ فوج
جو حمص میں محصور فوج کی مدد کو آئی تھی، یہ 4000 سوار تھے جو قعقاع بن عمرو کے زیر کمان تھے۔ یہ سوار اس طرح آئے تھے کہ خلیفۃ الرسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ کا پیغام ملا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عیسائی تربیت یافتہ فوج نہیں بلکہ یہ غیر منظم ہجوم ہے جسے ابو عبیدہ اور خالد سنبھال لیں گے، لیکن کمک ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو عراق میں مقیم مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے، حکم بھیجا کہ 3 سالاروں کو عیسائیوں کے علاقے جزیرہ کی طرف بھیج دیں۔ ان سالاروں میں سہیل بن عدی، عبداللہ بن عتبہ اور ایاز بن غنم شامل تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ سالار قعقاع بن عمرو کو 4000 سوار دے کر ابو عبیدہ کی مدد کے لیے حمص بھیج دیا جائے۔ اس طرح قعقاع محصور مسلمانوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حمص عیسائیوں کے محاصرے میں ہے۔ انہیں دیکھ کر ہی عیسائی محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔ امیر المؤمنین نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ عیسائی کوئی منظم فوج نہیں، یہ عیسائیوں نے خود ہی ثابت کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمان ارض شام کی فتح کو اس وقت تک مکمل نہ سمجھیں جب تک کہ وہ اندرونی خطروں کو بھی ختم نہ کر لیں۔ عیسائیوں کے اس جنگی اقدام سے واضح ہو گیا تھا کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے یا مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دلچسپیاں اور وفاداریاں رومیوں کے ساتھ ہیں۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق جزیرہ کے تمام علاقے کو مسلمانوں نے اپنی علم برداری میں لے لیا۔ عیسائیوں کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہ کی گئی۔ اگر کہیں عیسائیوں نے مسلح مزاحمت کی تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی گئی۔ شمالی سرحد کو تخریب کاری سے بچانے کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرحد پار جا کر حملے شروع کر دیے۔ اس سے شام میں امن و امان ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف میں شہرت پائی ہے۔ عدل فاروقی ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان کے عدل کی لاٹھی سے سب یکساں طور پر ہانکے جاتے تھے۔ ان کی لاٹھی غربت اور امارت، رنگ اور نسل، آقا اور غلام کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس دور میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کا کون سا ایسا سالار تھا جس نے اسلام کو ارض شام، اردن اور فلسطین تک پھیلا دیا ہو؟ بیت المقدس کا فاتح جو کوئی بھی تھا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ خالد نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان بھی نہ ہوتی۔ عمر ذاتی طور پر جانتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کے خلاف بعض فتوحات اس لیے ممکن ہو سکی تھیں کہ خالد نے غیر معمولی طور پر دلیرانہ فیصلے کیے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے مزاج کے سالار تھے۔ اگر خالد ان کے ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کی جا سکتی۔ خود عمر خالد کے معترف تھے، لیکن عمر کو جب خالد کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کے منافی تھی اور جسے عمر نظر انداز بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ عمر نے سوچا تک نہیں کہ خالد کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام ہضم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک دو دو مخبر رکھ دیے تھے جو سالاروں اور دیگر عہدیداروں کے ذاتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن و امان ہو گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسرین کا حاکم بنا دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ خالد نے ایک شاعر کو، جس کا انعام اشعث بن قیس تھا، 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے ہیں کہ اس نے قنسرین جا کر خالد کی فتوحات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشعث بن قیس بنو کندا کا سردار تھا۔ اس نے شاعری اور مدح سرائی کو پیشہ بنا لیا تھا۔ وہ اور اس جیسے چند اور شاعر سالاروں اور حاکموں وغیرہ کے ہاں جاتے، قصیدے پڑھتے اور تحفے تحائف اور انعام و اکرام وصول کرتے تھے۔ اسی زمن میں اشعث قنسرین خالد کے ہاں جا پہنچا۔ خالد امیر باپ کے بیٹے تھے، انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے،
یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادہ ہوتے ہوئے انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں زمین پر سوتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی تھی۔ وہ تبن خوش ذوق تھے، فیاض تھے، ہر حسین چیز کے دل دادا تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ اس وقت سالار اس سے زیادہ امیر ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے جس سالار کو وہ ذاتی مبازرت میں شکست دیتے تھے اس کے تمام تر مال و دولت کے خود حقدار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے بے شمار سالاروں کو ذاتی مقابلوں میں قتل کیا تھا۔ ان کے مال و اموال خالد کے حصے میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خالد نے اتنا مال و دولت اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کی جنگ ختم ہوئی تو خالد نے اپنے سوار دستے کے سواروں کو اپنی جیب سے نقد انعامات دیے تھے۔ ان کے سوار دستے نے جو کارنامے کر دکھائے تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑے انعام کے حقدار تھے، لیکن خلافت مدینہ کی نگاہ میں انعام کا تصور کچھ اور تھا، اور وہی اسلام کی روح کے عین مطابق تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا۔ خالد بن ولید کو مجاہدین کی جماعت کے درمیان کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتار دو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو، پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا مال غنیمت سے۔ اگر وہ اقبال کرے کہ مال غنیمت سے دیا ہے تو اسے خیانت میں پکڑو، اگر اس نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کر دو۔ ان میں سے جس الزام کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے اس کی پاداش میں اسے اس کے موجودہ عہدے سے معزول کر دو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ یہ عربوں کا رواج تھا کہ جس پر کوئی الزام ہوتا تھا اس کے ہاتھ اسی کی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد جیسے عظیم اور تاریخ ساز سالار کو بھی عام آدمی کی سطح پر کھڑا کر دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اگر عمر ابو عبیدہ کو تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے کہ وہ یہ تحقیقات اپنے طور پر کریں تو ابو عبیدہ خالد کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمر ڈسپلن اور عدل و انصاف کے معاملے میں کس قدر سخت ہے۔ اس وقت ابو عبیدہ حمص میں اور خالد قنسرین میں تھے۔ ابو عبیدہ نے قاصد کو بھیجا کہ وہ قنسرین سے خالد کو بلا لائے۔ قاصد نے جب خالد کو پیغام دیا تو خالد اچھل کر اٹھے۔ خدا کی قسم، خالد نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، مجھے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خالد اس خوشی کو دل میں بسائے حمص پہنچے کہ رومیوں یا بازنطینیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ لڑی جانے والی ہے، لیکن وہ جب ابو عبیدہ کے سامنے گئے تو ابو عبیدہ کے چہرے پر اداسی کے آثار دیکھے۔ امین الامت خالد نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ غلط ہے جو میں سمجھ کر آیا ہوں؟ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے غم کے بوجھل آواز میں خالد سے کہا، امیر المؤمنین نے تجھ پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے 10,000 درہم اشعث کو دیے ہیں۔ وہ اگر مال غنیمت سے دیے ہیں تو یہ خیانت کا جرم ہے، اور اگر وہ اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ بلال یہی جواب لینے آیا ہے۔ خالد کا رد عمل یہ تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن خالد کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دراصل ابو عبیدہ چاہتے تھے کہ خالد کچھ نہ کچھ ضرور کہیں تاکہ وہ طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے جو امیر المؤمنین نے اختیار کرنے کو لکھا تھا۔ خالد پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بلال کی طرف دیکھا بھی نہیں۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال عربوں کے رواج کے مطابق خالد سے بیان لیں۔ بلال پورا حکم لے کر آئے تھے، انہوں نے کارروائی مکمل کر کے جانا تھا۔ خالد نے تھوڑی سی مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ یہ مہلت تو انہیں ملنی ہی چاہیے تھی، کیونکہ دستور کے مطابق تمام فوج کو اکٹھا کرنا تھا، جس کے سامنے خالد سے اعتراف جرم کرانا تھا۔ خالد کی ایک بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں رہتی تھی۔ خالد ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عمر نے ان پر کیا الزام عائد کیا ہے۔ بہن سے مشورہ لینے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد کے قریبی رشتہ دار تھے۔ فاطمہ نے بڑے دکھ سے عمر کے خلاف ایک بات کہہ دی۔ خالد پہلے ہی مغبوم تھے اور کسی حد تک مشتعل بھی تھے۔ انہیں اپنی بہن کا مشورہ اچھا لگا اور وہ واپس ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے۔ امین الامت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر بھی کوئی فرد یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ سلوک اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے جو عظمت اسلام کا ستون ہے، اور جس کے بغیر اسلام اس جگہ تک نہ پہنچتا جہاں خالد کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی دستار سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے سر سے ٹوپی اتری ہوئی تھی، وہ زمین پر دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، اور بلال ان کے سامنے کھڑے اعتراف جرم کرا رہے تھے۔ اے ابن ولید، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے، تو نے اشعث کو 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں یا مال غنیمت سے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ خاموش رہے۔ بلال نے ایک بار پھر پوچھا، خالد پھر بھی خاموش رہے۔ ابن ولید، میں امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، جواب دے، تو نے 10,000 درہم اشعث کو اپنی جیب سے دیے تھے یا مال غنیمت سے؟ اپنی جیب سے، خالد نے آخر جواب دیا۔ بلال نے ان کے ہاتھ کھول دیے اور اپنے ہاتھوں پگڑی ان کے سر پر رکھی۔ ہم سب پر امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل فرض ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ہر سالار کی عزت کرتے ہیں۔ وہاں جتنی فوج تھی اس پر خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں اضطراب چھپا ہوا تھا، ہر کسی کے چہرے پر گلہ اور شکوہ تھا۔ کم از کم خالد کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نظم و ضبط کا تقاضا تھا کہ ایک جائز کارروائی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ ابو عبیدہ اور بلال کی بھی کیفیت یہ تھی کہ وہ آنکھیں اوپر کر کے نہیں دیکھتے تھے، ان کی نظریں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد اس خیال سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل آئے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ 7-8 دن گزر گئے، خالد کو کوئی حکم نہ ملا۔ وہ حمص گئے اور ابو عبیدہ سے ملے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کا حکم نامہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ پڑھ لو۔ یہ وہ حکم نامہ تھا جو امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ کی طرف بھیجا تھا کہ خالد جو بھی اعتراف کریں انہیں معزول کر دیا جائے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو امین الامت، خالد نے ابو عبیدہ سے کہا۔ امیر المؤمنین کا یہ حکم مجھے اسی روز کیوں نہ سنا دیا؟ خدا کی قسم ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اندازہ تھا اس دکھ کا جو تجھے ہونا تھا، میں اپنی زبان سے تجھے دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دکھ میرے لیے بھی کم نہیں کہ تجھے معزول کر دیا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حمص سے نکل آئے۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس وقت خالد کیا سوچ رہے تھے، ان کی جذباتی دنیا میں کیسے کیسے زلزلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے یہ انعام دیا تھا، اسے وہ جرم نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ ان کی زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا
کہ وہ سوچوں اور خیالوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے سفر کر رہے تھے۔ ایک اس روز جب وہ مکہ سے مدینہ کو تنے تنہا جا رہے تھے، انہوں نے مدینہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا تھا، اور اب وہ حمص سے اپنی معزولی کا حکم سن کر قنسرین کو جا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں اضطراب کا، رنج و الم کا اور نہ جانے کیسی کیسی سوچوں کا طوفان اٹھتا تھا، اور وہ اس طوفان کے زناٹے سنتے جا رہے تھے۔ گھوڑے نے انہیں قنسرین پہنچا دیا۔ شہر کے اندر جاتے ہی انہوں نے اپنے اس گھوڑ سوار دستے کو بلایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں تیار کیا تھا۔ یہ چنے ہوئے سواروں کا دستہ تھا۔ اس دستے نے اپنے سے کئی گنا دشمن کے پاؤں اکھاڑے تھے۔ اس دستے سے خالد کو بہت ہی پیار تھا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ اس دستے کے سامنے کھڑے ہو کر خالد کہا کرتے تھے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ آج اسی دستے کے سامنے رنج و الم کا مرقع بنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ خالد اپنے اس محبوب دستے سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بولنا چاہا تو ان پر رقت سی طاری ہو گئی۔ وہ اس دستے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں سواروں کی کامیابیوں کی، ان کی برق رفتاریوں کی، جان بازی اور سرفروشی کی دل کھول کر تعریف کی، پھر انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ سواروں کا رد عمل یہ تھا جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ دردناک سا ایک سکوت تھا جو ان پر طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت کو سواروں کی سسکیوں نے توڑا۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور وہاں سے ہٹ آئے۔ یہ منظر ان کی برداشت سے باہر تھا۔ وہاں سے خالد حمص گئے، تمام مجاہدین سے ملے، بوجھل دل سے سب کو خدا حافظ کہا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن ایک فاتح سالار کی حیثیت سے نہیں کہ لوگ گھروں سے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے۔ ان کی حیثیت ایک سزا یافتہ مجرم کی سی تھی۔ اتفاق سے عمر انہیں ایک گلی میں آتے مل گئے۔ ابو سلیمان، عمر نے خالد کی جنگی کارناموں کو ان الفاظ سے سراہا: تو نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مگر ہر کام اللہ کرتا ہے، اور تو نے جو کام کیا ہے وہ کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں آیا۔ خالد نے کہا: اے ابن خطاب، تو نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ کہاں سے آئی یہ دولت کہ تو اسے ناجائز اسراف میں پھینکتا پھرتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ابو سلیمان، کیا تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے، اب تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا کی قسم، میں کسی سالار، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا نہیں بننے دوں گا کہ جس نے جھوٹی مدح کی اس جھولی انعام سے بھر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو دن مدینہ میں رہ کر قنسرین چلے گئے۔ وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ کی تلوار نیام میں بند ہو گئی۔ اس واقعے کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ تاریخ دانوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بعض نے عمر کے اس فیصلے کے خلاف لکھا ہے۔ خلفائے راشدین کو رسوا کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر کے دل میں خالد کے خلاف ذاتی رنجش تھی، جسے انہوں نے یوں مٹایا کہ خلیفہ بنتے ہی خالد کو معزول کر دیا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ اگر ہم آج کے دور کو اور آج کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو عمر کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم اس دور کو تصور میں لائیں اور گہرائی میں جائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عمر کا فیصلہ صحیح تھا۔ غور کیجئے، عمر نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ بادشاہوں کے انداز یہی ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف میں دو کلمے کہہ دیے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ غور کیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آنے والے وقت کے پردے چاک کر کے کتنی دور چلی گئی تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد آنے والے خلفاء نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔
عباسی تو روایتی بادشاہ بن گئے تھے۔ اندلس کے آخری دور کو دیکھیے، دربار لگا ہوا ہے، شاعر اور ادیب منظوم اور نثری قصیدے پڑھ رہے ہیں اور انعامات سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ خوشامد ایک فن اور ایک پیشہ بن گیا ہے، اور ان انعام خوروں، مدح سراؤں اور خوشامدیوں نے سلطنت اندلس کو سقوط غرناطہ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سلطنت اسلامیہ بادشاہوں میں بڑھ گئی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے انعام مشہور ہوئے اور اس سلطنت کو زوال آیا۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، انعام و اکرام کا وہی مذموم سلسلہ چل رہا ہے جسے اسلام نے ناجائز اسراف قرار دیا تھا۔ خالد بن ولید نے تو اپنی جیب سے انعام دیا اور معزولی کی سزا پائی تھی، لیکن ہمارے حکمران سرکاری خزانے سے انعام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر ممالک سے لیے ہوئے قرضوں کی رقم ہے جس پر ہم سود ادا کر رہے ہیں۔ عمر کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انعام و اکرام کا سلسلہ چل نکلا تو اس کا نتیجہ زوال کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ عمر نے اس لیے بھی خالد کو نہیں بخشا تھا کہ عدل و انصاف اور سزا میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ رہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے خالد کو معاف کر دیا تو یہ دستور بن جائے گا کہ سالار، امیر، حاکم اور حیثیت والے افراد کو سزا مل ہی نہیں سکتی۔ اس طرح عدل و انصاف ختم ہو جائے گا اور اسلامی معاشرہ چھوٹے اور بڑے میں بٹ جائے گا۔ عمر احکام منوانے میں اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی۔ 80 کوڑے مارے گئے تو ان کا بیٹا مر گیا۔ عمر کو اطلاع دی گئی، انہوں نے حکم دیا کہ 100 کوڑے پورے کرو، باقی 20 کوڑے اس کی لاش پر مارو۔ مدینہ سے خالد قنسرین گئے، وہاں سے حمص چلے گئے اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا سخی اور فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملنے لگا۔ اس سے وہ حمص میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ خالد اب وہ خالد نہیں رہے تھے جن کی اس للکار انا فارس الزدید، انا خالد بن ولید سے دشمن پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ گوشہ نشین ہو گئے، ان کی زندہ دلی، خوش ذوقی اور شوقی ختم ہو گئی اور وہ چپ اور اداس رہنے لگے۔ جنوری فروری 639 عیسوی 18 ہجری میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ یہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ آ جائیں۔ ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا انہیں میں طاعون کے ڈر سے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور طاعون کے حملے میں رحلت فرما گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی سالار جن کے ساتھ انہوں نے بڑی خوفناک جنگیں لڑی تھیں طاعون سے انتقال کر گئے۔ ان میں ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ، زرار بن ازور، یزید بن ابو سفیان بھی شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خالد کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالد پہلے بھی چپ ہی رہتے تھے مگر اب تو جیسے ان کی قوت گویائی ختم ہی ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابو عبیدہ کے انتقال کے بعد سپہ سالاری عمرو بن عاص کو ملی۔ خالد جب مسلمانوں کی نئی فتح کی خبر سنتے تھے تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی۔
مگر کچھ دیر بعد وہ پھر بجھ کے رہ جاتے۔ انہیں غالباً یہ خیال آ جاتا تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ 662 عیسوی 21 ہجری میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بیماری نے آ لیا جو انہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ یہ صدموں کا اثر تھا، ان کا جسم گھلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست انہیں دیکھنے آیا۔ غور سے دیکھ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور پوچھا، کیا میری ٹانگ پر کوئی جگہ تجھے نظر آتی ہے جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہ ہو؟ دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور یہی سوال پوچھا۔ پھر دونوں بازو باری باری ننگے کیے اور یہی سوال پوچھا۔ پھر سینہ اور پیٹھ دکھائی۔ دوست کو ایک بالشت سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ تھا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ خالد نے بڑی نحیف آواز میں کہا۔ پھر میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مر سکتا تھا ابو سلیمان، دوست نے کہا۔ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر تو مارا جاتا تو سب کہتے کہ ایک کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، تو اسلام کی شمشیر بے نیام ہے۔ انتقال کے وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک ملازم حمام تھا۔ نزا کے عالم میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے۔ اور خالد اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھی۔ خالد بن ولید سیف اللہ دنیا سے اڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتیں بین کرتی گلیوں سے نکل آئیں۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئیں اور مدینہ ماتم کدہ بن گیا۔ عورتیں سینہ کو بھی اور بین کر رہی تھیں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ وزاری نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا رہا تھا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بین کر رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درہ لے کر تیزی سے باہر کو چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درہ وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بنی مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان کا ماتم کر لینے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں۔ رونے والے ابو سلیمان جیسوں پر ہی رویا کرتے ہیں۔ حمص میں بڑا حسین ایک باغ ہے، پھولوں کے کیارے ہیں، درمیان میں راستے ہیں، درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن ولید کے نام سے مشہور ہے، بہت دلکش مسجد ہے۔ اس مسجد کے ایک کونے میں خالد کی خبر۔ خالد کی داستان شجاعت جاننے والوں کو آج بھی جیسے اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے، انا فارس الزدید، انا خالد بن ولید۔ اللهم اجعل في قلبي نورا